کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا، UK، فرانس، رشیا اور کینیڈا کو بھی معیشت میں پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور انڈیا اس وقت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معاشی قوت ہے؟ تو کون تھے وہ لیڈرز، اور کن لیڈرز کی وجہ سے انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بنا، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ہاؤ از نریندر مودی ٹرانسفارمنگ انڈیا؟ اگر ہم بات کریں نریندر مودی کے پولیٹیکل کریئر کی، تو نریندر مودی ایک ٹی سیلر کا بیٹا ہے، اور یہ انڈیا کے لیے اور انڈینز کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ان کی ڈیموکریسی کا لیول یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ٹی سیلر کا بیٹا بھی ایک پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ نریندر مودی نے اپنے انیشیل پولیٹیکل کریئر کا آغاز RSS کو جوائن کر کے کیا۔ RSS ایک ہندو نیشنلسٹ تنظیم ہے۔ بعد میں انہوں نے BJP کا ٹکٹ لیا اور وہاں سے الیکشن لڑا، اور 2001 سے 2014 تک وہ گجرات، جو ایک پروونس ہے انڈیا کا، اس کی چیف منسٹر رہے۔ 2014 میں نریندر مودی آفیشیلی انڈیا کے پرائم منسٹر الیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کی سربراہی میں انڈیا دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگتا ہے، اور ان کی معیشت دنیا کے سپر پاورز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اور آنے والے سالوں میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ وہ کون سے بڑے فیکٹرز تھے، وہ کون سی بڑی ریفارمز تھی جس کی وجہ سے انڈیا اتنا ٹرانسفارم ہوا اور مودی نے انڈیا کو اتنی ترقی دی؟ تو اکنامک ریفارمز کے لیے انہوں نے 2 بڑے انیشیٹیوز لانچ کیے۔ اب GST کے ذریعے انہوں نے اپنے جو ٹیکس کلیکشن سسٹم تھا اسے آرگنائز کیا، اور میک ان انڈیا انیشیٹیو سے انہوں نے جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے اور جو فورن انویسٹمنٹس ہے اس کو سپورٹ کیا اور اس کی پذیرائی کی، جس کی وجہ سے ان 2 میجر فیکٹرز کی وجہ سے انڈیا کی اکانومی کو کافی بوسٹ ملا۔ دوسری بڑی انیشیٹو کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ان کا ڈیجیٹل ریولوشن۔ IT کی فیلڈ میں انڈیا نے نریندر مودی کی سربراہی میں بہت بڑی ترقی کی، اور انڈیا آج کل دنیا کی تمام جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ IT کی سروسز اور سافٹ ویئرز بیچ رہا ہے۔ تو ڈیجیٹل انڈیا اور آدھار سسٹم، یہ جو 2 انیشیٹیوز ہیں، ان کی بدولت انڈیا کے جو سٹیزنز ہیں اور انڈیا کی جو گورننس ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ان 2 پروگرامز یا انیشیٹیوز کی بدولت بہت ہی آسان ہوئی، اور اسی IT ایکسپورٹس کی بدولت انڈیا کی اکانومی کو کافی بوسٹ ملا۔ اور حال ہی میں انڈین اسپیس اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن نے اپنا ایک پروگرام چندریان 3 لانچ کیا، جس کی بدولت انڈیا دنیا کا وہ پہلا ملک بنا جس نے لونر ساؤتھ پول پہ کامیابی سے لینڈنگ کی۔ اور نریندر مودی کی سربراہی میں انڈین حکومت نے بہت سارے سوشل اور ویلفیئر جو انٹرپرینوریل پروگرامز ہیں وہ لانچ کیے انڈین یوتھ کے لیے۔ اور انڈیا کی ترقی کا سب سے بڑا راز میری رائے میں ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے۔ انڈیا کا فارن منسٹر اس وقت S جے شنکر ہیں، جو کہ ایک کافی ایکسپیرینسڈ فارن منسٹر ہیں۔ اگر ہم جے شنکر اور انڈیا کے فارن پالیسی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو ایک چیز نمایاں نظر آئے گی کہ انڈیا اس وقت گلوبلی کسی ایک ملک کی سائیڈ نہیں لے رہا، یعنی جو گلوبل کانفلکٹس ہے جس طرح رشیا اور یوکرین کی وار ہے، وہ وار جب چڑھی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی طرف سے نریندر مودی اور انڈین گورنمنٹ پہ یہ ایک پریشر ہوا کہ آپ رشیا سے آئل اینڈ گیس جو انڈیا لے رہا ہے وہ آپ ان سے نہ لیں، اور اس کی کھل کے مذمت کرے رشین جو انویژن ہے یوکرین میں، جس کے جواب میں S جے شنکر نے یورپی یونین کے خلاف ایک خاصا فرم سٹینڈ لیا اور انڈین فارن پالیسی کو واضح کیا کہ ہم نہ کسی ایک ملک کی سائیڈ لیں گے نہ دوسرے ملک کی۔ تو یہ انڈیپینڈنٹلی اپنی فارن پالیسی کو بھی مینیج اور مینٹین کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اگر ہم انڈیا کے انفلوئنس کی بات کریں تو وہ گلوبلی دنیا کے ہر ملک میں آپ کو نظر آئے گی۔ اب ان ساری کامیابیوں کے باوجود اس وقت جو انڈین گورنمنٹ ہے اور مودی گورنمنٹ ہے وہ کافی سارے چیلنجز بھی فیس کر رہی ہے، جن میں سے کسانوں کے جو ایشوز ہے، انمپلائمنٹ وغیرہ ہے، اور جو سوشل ایشوز ہے، کاسٹ ایشوز یا ریلیجیس ایشوز، ان کی وجہ سے نریندر مودی کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں نریندر مودی ایز اے لیڈر کیا انڈیا کے لیے بیسٹ ہے یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اسٹے سیف اینڈ ٹیک کیئر۔